الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. حضرات گرامی و حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق و اعانت سے ہم اور آپ اس مقدس گھر میں حاضر اور اکٹھا ہوئے ہیں. بعدہ درود و سلام ہو ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام کما حقہ امت تک پہنچا دیا. سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس ٹاپک اور عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی، وہ ہے والدین کے حقوق. سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نساء کی ایک مختصر سی آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات کے باسیوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور ساتھ ہی ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ احسان کرو. یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو شریک بنانا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا حرام ہے، اور یہ ظلم عظیم ہے، اور یہ شرک ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے اور کہا کہ تم لوگ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم لوگ والدین کے ساتھ احسان کرو. اسی لیے اللہ رب الجلال نے سورہ انعام کے اندر اس بات کی بھی وضاحت کر دی
اور اس بات کی بھی کائنات کے سامنے کھول کر کے بیان کر دیا کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، والدین کے ساتھ بدزبانی کرنا یہ حرام ہے، ویسے ہی جیسے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا، کہ اے نبی آپ کائنات کے واسیوں کو اس بات کا حکم دے دو، آپ کائنات کے لوگوں کو یہ بات بتا دو کہ اے لوگوں آؤ میں تمہیں وہ چیز پڑھ کر کے سناؤں، میں تجھے وہ چیز بتاؤں جو تیرے رب نے تم پر حرام قرار دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تشرکوا به شیئا، کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ اللہ رب العالمین کے عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا یہ حرام ہے۔ تنے تنہا رب العالمین کی عبادت کی جائے گی، تنے تنہا عبادت کے جو احکامات ہیں، عبادت کے جو طریقے ہیں، وہ سارے طریقے رب العالمین کے لیے انجام دیے جائیں گے، کسی اور کے لیے انجام دینا یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اس بات کو بھی سن لو کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ گویا کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، والدین کے سامنے زبان درازی کرنا، والدین سے بدسلوکی کرنا یہ حرام ہے، اور شریعت اسلامیہ نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اس لیے انسانوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور نہ ہی والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ پائی جائے کہ اللہ نے کہا کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تو گویا کہ اللہ رب العالمین مومنوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اگر والدین مسلمان نہ ہو، والدین دار اسلام میں داخل نہ ہو، تو ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات اگر کھٹک سکتی ہے تو اللہ رب العالمین نے امت کے سامنے اس بات کی بھی وضاحت کر دیا، اور امت کے سامنے اس بات کو بھی کھل کر کے رکھ دیا، اور کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، سورہ احقاف کی آیت ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو اس بات کی وصیت کی ہے، اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم لوگ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ گویا کہ اللہ رب ذوالجلال نے پوری انسانیت کو اس بات کا درس دیا ہے، پوری کائنات کے لوگوں کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ چاہے تمہارا باپ کا تعلق اسلام سے ہو یا اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب سے تعلق ہو، تم پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا واجب اور ضروری ہے۔ ہاں، اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں آپ کو رب العالمین کے احکامات کی نافرمانی کا حکم دے، رب العالمین کے احکامات اور رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا حکم دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دے، تو ایسی صورت میں ان دونوں کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ایسی صورت میں ان دونوں کی باتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، ایسی صورت میں ان دونوں کی باتوں کو نہیں مانا جائے گا۔ لیکن دنیا کے اندر حسن سلوک ہر حال میں کرنا ہے، دنیا کے اندر ہر حال میں ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی،
اللہ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اگر تمہارے والدین اس بات پر مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس کا تجھے علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ان کی اطاعت نہیں کرو گے، تو تم ان کی بات کو نہیں مانو گے، تو تم ایسی صورت میں ان کی بات پر عمل پیرا نہیں ہوگے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جائے گا۔ اسی لیے آپ جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابراہیم جہاں اللہ رب ذوالجلال کے خلیل ہیں، جہاں ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، توحید پرست ہیں، وہی ان کے باپ آزر یہ بت پرست تھے، اور آزر یہ بتوں کو بناتا بھی تھا، بیچتا بھی تھا، ان کے سامنے گریہ گزاری بھی کرتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جن الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا اور جن الفاظ کے ساتھ اپنے باپ کو بلایا وہ بڑا پیارا لفظ تھا، اور اردو میں اس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے حق ادا کیا جا سکے۔ 4 جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا یا ابتی، کیا کہا تھا؟ یا ابتی۔ یا ابتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے میرے والد محترم، اے میرے جان سے پیارے والد، آپ ایسا نہ کریں، آپ ان کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، یہ بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، یہ نفع نہیں پہنچا سکتے، یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یہ ساری چیزوں سے منع کس لفظ کے ساتھ کر رہے؟ یا ابتی، اے میرا ابا جان، اے میرے ابا محترم، آپ ایسا نہ کریں، آپ ان کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو۔ کس سے مخاطب کر رہے ہیں اور کس سے کر رہے ہیں؟ اپنے اس باپ سے جو مشرک ہے، جو بت پجاری ہیں، بتوں کو پوجنے والے بھی ہیں اور بتوں کو بنانے والے بھی ہیں، لیکن مخاطب اور عزت و احترام دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کہ بڑے پیار سے مخاطب کرتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں انہیں پکارتے ہیں کہ یا ابتی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر والدین کے ساتھ ہر حال میں حسن سلوک کرنا ہے، ہر حال میں ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ والدین یہ ہم اور آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے لیے ایک عظیم تحفہ دیا ہے والدین کی شکل میں۔ اس لیے والدین کی قدر و قیمت جاننا چاہتے ہو، والدین کا مقام و مرتبہ آپ جاننا چاہتے ہو تو آپ ان سے پوچھئے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ باپ کا مقام و مرتبہ جاننا چاہتے ہو تو ان یتیموں سے پوچھو جن کے باپ اس دنیا سے چل بسے۔ آپ ماں کا مقام و مرتبہ جاننا چاہتے ہو تو ان یتیموں سے پوچھو جن کے ماں اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ والدین رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے میرے اسلامی بھائیوں، اس لیے ان ماں باپ کی قدر کریں، ان کے حقوق کو ادا کریں، ان کے سامنے بڑے ادب و احترام کے ساتھ پیش آیا کریں، ان سے عاجزی اور تواضع کے ساتھ پیش آیا کریں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں والدین کے حقوق کا تذکرہ کرتے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اور صرف رب العالمین کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ پہلا حق اللہ نے ذکر کیا ہے کہ والدین کا پہلا حق کیا ہے اور بچے کو ادا کرنا ہے، وہ کیا ہے کہ اگر تیرے سامنے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائے فلا تقل لہما اف، تو تم انہیں اف مت کہو۔ اف یہ عربی زبان میں اذیت کے سب سے
کمتر لفظ ہے، اس سے کمتر لفظ اذیت کا عربی زبان میں کوئی ہے ہی نہیں۔ والدین کو اف کہنا بھی منع ہے۔ آج انگریز کی اسکولوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ اور آج انگریزوں کے کالجوں میں پڑھنے والے طلباء و طالبات جب وہاں سے آتے ہیں اپنے والدین کو جانتے ہو کیا کرتے ہیں؟ والدین کوئی بات کہتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں، کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کو کیا پتا اماں جان، آپ کو کیا پتا ابا جان، کیا یہ اف سے بڑا لفظ نہیں ہوا؟ کیا یہ اف سے زیادہ تکلیف دے والے لفظ نہیں ہوئے؟ تجھے بڑا کر کے جوان کیا، تجھے چلنے کا سلیقہ سکھایا، تجھے کھانے کا سلیقہ سکھایا، تجھے دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، اور آج تم جوان ہو گئے ہو تو کہتے ہو ابا تجھے نہیں پتا، اماں تجھے نہیں پتا۔ کس حساب سے کہتے میرے بھائیو؟ یہ والدین جب چلے جائیں گے نا تو ان کا مقام و مرتبہ تجھے پتا ہوگا۔ والدین کا سایہ جب اٹھ جائے گا نا تو اس کی اہمیت تجھے اندازہ ہوگا۔ والدین جب ہوتے ہیں نا اس کی قدر اور اس کی قیمت معلوم نہیں ہوتی ہے۔ والدین جب اس دنیا سے چل بستے ہیں، والدین جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور والدین کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ والدین کیا چیز تھی۔ والدین اتنی محنت کر کے پڑھاتے ہیں، اتنے جد و جہد کر کے پڑھاتے ہیں، اور تم بچپن میں کتنی غلاظتیں کرتے ہو، کتنے ٹائم غلاظتیں کرتے ہو۔ اماں اپنے ہاتھوں سے ان تمہاری غلاظتوں کو پاک کرتے ہیں، ان تمہاری غلاظتوں کو صاف کرتے ہیں، تمہارے پیشاب کو پوچھتے ہیں، تمہاری غلاظتوں کو پوچھتے ہیں، اور ابا اپنی پوری خواہشوں کو کچل کر کے، اپنے پوری آرزوؤں کو کچل کریں گے تمہارے لیے، تمہاری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے وقت کر دیتے ہو، اور آج کہتے ہو ابا تجھے پتا نہیں، اماں تجھے پتا نہیں۔ یہ کتنا بڑا تکلیف کا لفظ ہے میرے بھائیو۔ کبھی تو تنہائی میں سوچو کہ اگر ہم اپنے والدین کے لیے دنیا اور دن بھر ایک کر دے خدمت میں، پھر بھی ان کی حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتے ہیں، اور آج ہم بڑے آسان لفظ کہہ دیتے ابا تجھے نہیں پتا ہے۔ یہ دور نیا دور چل رہا ہے، یہ پتہ نہیں کیا بولتے انگلش میں، ماڈرن زمانہ۔ مجھے تو اچھے سے آتے بھی نہیں انگلش۔ ماڈرن زمانہ ابا آپ کو نہیں پتا ہے، آپ بہت پرانے زمانے کے رہنے والے ہیں۔ ویسے ہی تمہارے باپ نے پردیش کر دیے، ایسے ہی تمہارے باپ نے تربیت کر دی ہے کہ تم بولنے کے لائق ہو گئے ہو، چلنے کے قابل ہو گئے ہو۔ اور اللہ رب الجلال نے کائنات کے بادشاہوں کو کہا کہ تم اپنے والدین کو اوف بھی مت کہو۔ اس کی مثال آپ سمجھیں، آپ کے والدین نے آپ کو بازار سے کوئی چیز لانے کا حکم دیا اور ساری چیزیں بتا دی۔ گھر سامان لے کر کے آنے کے بعد والدین میں سے کوئی ایک بولتا ہے بیٹا تم فلاں چیز بھول گئے ہو، اس کو بھی لے آتے تو اچھا ہوتا۔ بیٹا کہہ دے اف، پہلے بتا دیا تو یہ اف کہنا بھی حرام ہے، یہ اف کہنا بھی اسلامی شریعت میں حرام قرار دیا ہے۔ اور آج لوگ اپنے باپ کو کیا کیا نہیں کہہ دیتے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو کہا کہ فلا تقل لهما اف، پہلا حق یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو، ادب و احترام کے ساتھ پیش آیا کرو، نرم دلی کے ساتھ پیش آیا کرو۔ ولا تنہرہما، اور تم انہیں جھڑکو مت، جھپٹو مت۔ آج بڑی حیرت ہوتی ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایک بچہ جس کے لیے ماں باپ اپنی پوری قربانیاں دے دیتے ہیں اس کی پرورش کرنے میں، ماں جس کے لیے کوئی شیڈول نہیں ہوتا ہے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا ہے پیشاب کرانے کا، گندگی صاف کرنے کا، یہ کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا ہے۔ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو جانتے ہو کیا کہتے ہیں، ابا 11 بجے رات کا جو کہنا کہہ لیجئے، بعد میں مت کہیے گا۔ شیڈول بنا رہے ہیں ہم لوگ اپنے والدین کے لیے شیڈول بنا رہے ہیں۔ تمہاری جب پریشانی والدین دور کرتے تو کیا شیڈول بنائے تھے؟ راتوں کو قربان کر دیا کرتے تھے، دنوں کو حرام کر دیا کرتے تھے والدین تمہاری اس زندگی کو سنوارنے کے لیے، اور آج شیڈول بنا رہے ہو۔
کہ 11 بجے بعد تک ہم سے مخاطب مت ہونا، ہم کو مت بلانا۔ 11 بجے رات جب ماں اور باپ بڑھاپے کو عمر پہنچ جاتے ہیں، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتے، تمہاری شدید ضرورت ہوتی ہے، اس وقت تم کہہ بیٹھتے ہو کہ ابا 11 بجے 10 بجے رات ہمیں مخاطب مت کرنا، ہم اپنی بیویوں اور بال بچوں کے پاس جا رہے ہیں۔ کبھی تو سوچو کہ کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ اگر والدین کو نماز پڑھنی ہوئی تو، والدین کو تہجد پڑھنی ہوئی تو تمہاری ضرورت ہے، تو تم جس وقت بچپن میں تھے تمہاری پرورش کیے، تمہاری کفالت کیے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کیے، آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے والدین کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ آج ہمارے پر واجب ہے کہ ہم اپنے والدین کی تمام ضروریات اور تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ ولا تنہرہما، اور تم ان کو جھٹکو مت، ان کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرو۔ وقل لہما قولا کریما، اور تم ان کے سامنے نرم بات کہو، دھیمے سے بات کیا کرو، بہت پست آواز سے بات کیا کرو جس سے اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت و شفقت کے بازو ان کے سامنے بچھا دو۔ جب تمہارے والدین تم سے مخاطب ہو، اہلاً و سہلاً مرحبا کہہ دیا کرو، ان کی دعوت پر لبیک کہہ دیا کرو، ان کے بلائے پر لبیک کہہ دیا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا ہمیشہ کرتے رہا کرو کہ پروردگار، اے مولا کریم، میرے والدین پر رحم ویسے ہی فرما جیسا کہ اس نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا۔ میرے اسلامی بھائیوں، میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس لیے اس کی قدر کریں، اس کے حقوق کی ادائیگی کریں، اس کے سامنے اچھے طریقے سے پیش آیا کریں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کے سامنے اچھے سے پیش آتے ہیں، بہتر طریقے سے پیش آتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، تو اس کا ثمرہ کیا ملے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ دنیا میں انسان کوئی بھی ہو بغیر فائدے کے کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ اب وہ اللہ والے چلے گئے جو بغیر فائدے کے کام کر دیا کرتے تھے۔ آج تو قدم قدم پر لوگ فائدہ تلاش کرتے ہیں اور فائدے ڈھونڈتے کہ اس کے نتیجے میں ہم کو کیا ملے گا، فائدہ ڈھونڈتے میرے بھائیوں۔ تو اگر انسان اپنے والدین کے سامنے اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، اس نے سلوک کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، مجھے نیکی کرنے کا بڑا شوق ہے، ہم کو وہ نیکی بتا دیجئے جس کے بنیاد پر اللہ رب العالمین کے نزدیک میں محبوب بن جاؤں، اللہ کے نزدیک میں پیارا بن جاؤں، چہیتا بن جاؤں، اور وہ عمل کی وجہ سے اللہ خوش ہو جائے۔ کہا سنو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کو صحیح ٹائم پر ادا کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر تم رب ذوالجلال کے محبوب بندے بن سکتے ہو، اللہ رب العالمین کو خوش کر سکتے ہو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ثم ایون، پھر کون سا ہے اللہ کے نبی؟ قال ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے اسلامی بھائیوں، نماز جو سب سے اہم فریضہ ہے، اس کے بعد نیکی کا سب سے اہم ذریعہ، رب العالمین کا محبوب بننے کا سب سے اہم ذریعہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے سامنے پیش کیا، وہ یہ ہے کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ یہ کہ تم والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا مطلب جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ تمہارے ساتھ نیکی کرے یا نہ کرے، تم ان کے ساتھ ضرور نیکی کرو، اس کا معنی ہوتا ہے احسان۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جا بجا احسان کا حکم دیا ہے۔ نیکی تمہارے ساتھ وہ کرے یا نہ کرے، تم ہر حال میں اس کے ساتھ نیکی کرو، اس کا نام احسان ہے۔ تو کہا ثم بر الوالدین، والدین کے سامنے حسن سلوک سے پیش آیا کرو، والدین کے سامنے حسن سلوک کرو، تو یہ اللہ رب العالمین کی نزد سب سے محبوب عمل ہے۔ ثم ایو، کہا پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، کہا اللہ رب العالمین کا راستے میں جہاد کرنا۔ آپ ذرا تصور کیجئے، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ محبوب عمل، چہیتا عمل، خوش کرنے والا عمل کون سا ہے؟ والدین کے سامنے حسن سلوک کیا جائے، والدین سے اچھے طریقے سے پیش آیا جائے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہتے محبوب بندے بن جائیں، اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائیں، تو والدین کے ساتھ آج ہی حسن سلوک سے پیش آیا کریں، والدین کی ضروریات کا خیال رکھیں، والدین سے بدتمیزی، بدزبانی اور بدسلوکی سے باز آ کر کے والدین کے سامنے اپنے پروں کو بچھا دیا کریں، اپنے بازوؤں کو بچھا دیا کریں، اپنے آپ کو وقف کر دیا کریں، دیکھو اللہ کے آپ محبوب اور چہتے بندے بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، دوسرا فائدہ، اگر آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو آپ جہاد کے برابر ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ جہاد کتنا عظیم عمل ہے۔ اگر کوئی انسان والدین کے سامنے اچھے سے پیش آتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، تو وہ انسان گویا کہ جہاد کا ثواب حاصل کر لیا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اقبل رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، فقال، اور کہنے لگے، ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، اللہ کے رسول میں ہجرت اور جہاد پر آپ سے بیعت کرتا ہوں، کس لیے کہ اس کے ذریعے میں اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہوں، اس کے ذریعے میں اللہ سے اجر کا طلبگار ہوں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فہل من والدیک احد حی، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں زندہ ہیں؟ قال، ہاں بالکل ہمارے والدین میں سے دونوں زندہ ہیں۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ، کیا تم حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین سے اجر کا طلبگار ہو؟ کیا تم حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین سے اجر چاہتے ہو، ثواب چاہتے ہو؟ کہا، ہاں اے اللہ کے رسول، میں اجر ہی کے لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں، ہجرت کے اور جہاد کے لیے میں آپ کے پاس کس لیے آیا ہوں؟ اس لیے تاکہ میں اللہ سے اجر حاصل کر لوں، اللہ کو خوش کر لوں۔ کہا، فرجع الی والدیک، جاؤ اپنے والدین کے پاس، جاؤ اپنے والدین کے پاس، اور فاحسن صحبتہما، اور ان کے سامنے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا کرو، ان سے حسن سلوک کرو۔ اگر تم ان کے سامنے اچھے سے پیش آؤ گے، حسن سلوک کرو گے، ان کی ضروریات کا خیال رکھو گے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہو گے، اور اپنے بازوؤں کو ان کے لیے نرم کر دو گے، اچھی زبان کے ساتھ بولو گے، میٹھی باتیں بولو گے، یہ سارے طریقے اگر تم نے اپنا لیے تو تم جہاد کے برابر ثواب حاصل کر لیے۔ کیا چاہتے ہو اس سے بڑا اجر؟ آپ والدین کے سامنے اچھے سے پیش آ رہے ہیں، حسن سلوک کر رہے ہیں، تو آپ اجر کے مستحق ہو رہے ہیں، آپ جہاد کے برابر اجر اللہ رب العالمین سے پا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے لیے جنت کے راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ میرے لیے جنت کے راستے ہموار ہو جائے اور ہمارے لیے جنت کے راستے آسان ہو جائے، تو انسان کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھے طریقے سے پیش آیا کریں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ان جہمۃ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ جہمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے، فقال، اور کہنے لگتے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک، کہا میں جنگ کرنا چاہتا ہوں، میں جنگ کا ارادہ رکھا ہوں اور میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ فقال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، هل لک من ام، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیا تمہاری ماں باحیات ہیں؟ قال نعم، کہا ہاں بالکل میرے والدہ زندہ ہے، باحیات ہیں۔ قال کا فالزمها، تم ان کی خدمت کو لازم کر لو، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کرنا اپنے آپ پر لازم کر لو۔ فإن الجنة تحت رجلها، کیونکہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ آج امت مسلمہ کے اکثر لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہیں، اور ہو بھی کیوں نہ، جب بھی والدین کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور لوگ والدہ کی عزت تو کرتے ہیں، والدہ کے حقوق تو ادا کرتے ہیں، ماں کی عزت کرتے ہیں، ماں کا احترام کرتے ہیں، ماں کے حقوق کا ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں، باپ کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ ماں اور بیٹا دونوں مل کر کے باپ کی برائی بن کرتا ہے، ماں اور بیٹا دونوں مل کر کے
باپ کی برائی بیان کرتا ہے، باپ کی کمیوں کو بیان کرتا ہے۔ آپ یہ بات ذہن کے اندر بٹھا لیجئے، آپ دوسری روایتیں پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی بھی وضاحت کیا ہے، الزمہما فإن الجنۃ تحت ارجلہما، کہا کہ ان دونوں کی خدمت اور ان دونوں کے حقوق اپنے آپ پر لازم کر لو، ان دونوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے اور باپ کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے۔ لیکن یہ ٹکڑا کوئی بیان نہیں کرتے، یہ ٹکڑا کوئی بیان نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ والد کا احترام بہت کم لوگ کرتے، زیادہ والدہ کے کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ والدہ ہی کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے، بخاری کی روایت میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، انسانوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار کون ہیں؟ کہا تمہاری ماں، کہا ثم اجل، پھر کون؟ کہا ثم اجل، پھر کون؟ کہا کہ تین مرتبہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ چوتھی مرتبہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو کا، پھر تمہارا باپ۔ تو یہ والدہ کا حقوق زیادہ ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کے حقوق کو بالائے طاق رکھ دیا جائے اور ان کی عزت و احترام نہ کیا جائے، ان کی توقیر نہ کیا جائے، اور صرف ماں ہی کا حقوق کا خیال رکھا جائے، ان کی عزت و احترام کیا جائے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ دونوں کی عزت و احترام کرنے کا حکم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لوگوں کو دیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایک تیسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ ہمیں سے ہر انسان اس ترقی یافتہ دور میں چاہتا ہے کہ ہم مالدار بن جائیں، ہمارے مال و دولت میں بڑھوتری ہو جائے، ہمارے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے، ہمارے روپیے پیسے اور دیگر چیزوں میں برکت آ جائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی خواہش کرتا ہے، لیکن خواہشوں اور آرزو کچھ ہونے والا نہیں ہے، عمل کرنا چاہیے تو انسان کے پاس یہ اجر مل سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں بڑھوتری ہو، تمہارے رزق میں بڑھوتری ہو، تو تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ احسان کرو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے، کہا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، ویزاد فی رزقہ، اور اس کے رزق میں بڑھوتری ہو جائے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، فلیبر والدیہ، تو اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، تو اسے چاہیے کہ والدین کے حقوق کی ادائیگی کرے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی انسان والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے، والدین کا خیال نہیں کرتا ہے، والدین کو نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک بوجھ سمجھ کر کے، اولڈ ہوم نے کیا بولتا ہے انگلش میں، اس میں رکھ کر کے نعوذ باللہ وہ سمجھتے کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، تمہاری ضمیر کہاں جا چکی، تمہاری غیرت کہاں مر چکی کہ تم اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر کے آ جاتے ہو اور تم موج مستی کی زندگی گزارتے ہو۔ لوگ ذرا تصور تو کرو کہ تمہارے والدین نے تمہارے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی، تمہارے والدین نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کی، اور آج ہم نے جب ماں باپ کمزور ہو گئے، چلنے کے لائق نہیں ہو پاتے، اٹھنے کے لائق نہیں ہو پا رہے، دوڑنے کے لائق نہیں ہوتے، جس وقت ہماری ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے اس وقت ہم اپنے والدین کو نعوذ باللہ اولڈ ہوم میں چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں اور بڑے فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرے والدین کو میں نے بہت اچھی جگہ پہ رکھ دیا ہے۔ اور استغفر اللہ، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو والدہ اور والد دونوں کو اولڈ ہوم میں رکھ دیتے ہیں اور دوست احباب سے تذکرہ کرتا ہے کہ میرے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے بھی بہت سارے کیسز آئے ہوئے۔ کہاں تمہاری غیرت مر چکی ہے؟ میرے اسلامی بھائی ذرا سنو، اگر آپ نے والدین کے سامنے بدتمیزی کی، بدزبانی کی، زبان درازی کیے، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہ رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور نہ تمہیں جنت کے اندر داخل رب العالمین کرے گا۔ کتنی ساری وعید آنے کے باوجود بھی آج لوگ سدھرنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اور یہ روایت سنن نسائی کی روایت ہے اور امام البانی رحمہ اللہ اسی روایت کو صحیح الترغیب والترہیب کے اندر لاتے ہیں کہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ رب العالمین قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ العاق لوالدیہ، پہلا وہ انسان جو اپنے والدین کے نافرمان ہو،
اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا ہو، اپنے والدین کے نافرمانی کرنے والا ہو، ایسے انسان کی طرف رب العالمین قیامت کے دن نہ ہی رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور نہ ہی انہیں جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور وہ مدمن الخمر، دوسرا کہو جو شراب نوشی ہو، شراب پینے والا ہو، شراب کے عادی ہو، شراب میں ساری چیزیں شامل ہیں جو نشہ آور ہوں، گٹکا ہو اور اس طرح جو بھی چیزیں ہوں جن میں نشہ پائے جا رہے ہوں، ہاں وہ کم ہو وہ زیادہ ہو، ہر ایک نشہ حرام ہے۔ تو شراب پینے والا انسان سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ والمنان ہو، اور احسان جتانے والا، جو کسی کو کچھ ہیلپ کر دیا، کسی کو مدد کر دیا، کسی سے احسان کر دیا، احسان جتا دیا، تو ایسے شخص سے بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہ دیکھیں گے اور نہ ہی اسے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ میرے اسلامی بھائی، والدین کی نافرمانی جو انسان کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بد دعا کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنن ابن حبان کی ایک روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ممبر میں تشریف فرما تھے اور 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین 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 کہا۔ ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ آج ایسا کام کی جو کبھی کی نہیں تھی، آپ ممبر پر چڑھے تو 3 مرتبہ آمین کہیں۔ کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ جس انسان نے اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کرا پایا، وہ انسان ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اے نبی کہو آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسرا وہ انسان جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور رمضان مبارک کا مہینہ پا کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرا پایا، وہ انسان بھی ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا اور خسارہ پانے والا ہو گیا۔ اے نبی آپ کہو آمین۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ اور تیسرا وہ انسان ہے کہ جس کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، وہ انسان بھی ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، خسارہ پانے والا ہو گیا۔ اے نبی آپ کو آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ جو انسان والدین کی نافرمانی کرتے ہیں وہ جبریل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مستحق ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نبی علیہ السلام کی دعا کے مستحق ہیں، جبریل علیہ السلام کی دعا کے مستحق ہوں، تو آپ اپنے والدین کے سامنے آج ہی سے اچھے طریقے سے پیش آنا شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائی ایک اور روایت ہے جو طبرانی کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی انسان ملعون ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، وہ انسان ملعون ہے۔ کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملعون من عمل عمل قوم لوط، کہا کہ وہ انسان ملعون ہے جنہوں نے قوم لوط والا عمل کیا۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بیان فرمایا۔ اس بعد کہا کہ وہ انسان ملعون ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہوں۔ اس بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان ملعون ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے والدین سے حسن سلوک نہیں کرتا، اپنے والدین سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہے، وہ انسان بھی ملعون ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کریں، ان کی اہمیت کو سمجھیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ان کو پیسے مہیا کریں اور ان کے لیے اگر آپ کی ضرورت ہے تو آپ ان کی ضرورت میں کام آئیں، ان کی خدمت کریں اور خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا ہے کہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو والدین کے حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین ہم میں سے جو مسلمان بھائی دین اسلام سے دور ہیں، اللہ العالمین تو اسے دین اسلام سے قریب کر دیں۔ اللہ العالمین ہمیں سے جو مسلمان بھائی بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ العالمین تو اسے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ العالمین ہمیں جب تک دنیا کے اندر رکھے دین اسلام پر رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول لکم ما تسمعون، فاستغفر اللہ لی ولکم۔